کسی بھی چیز کا اختتام، اینڈ، بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا اختتام، اس کی زندگی کا آخری باب، اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان جو بھی نیک اعمال بجا لاتا ہے، ان نیک اعمال کے فائدہ مند ہونے کے لیے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان کی موت ایمان اور صحیح عقیدے پر آئے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک آدمی نیک عمل کرتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، مرنے سے قبل کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں رب ناراض ہو جاتا ہے، جنت سے محروم کر کے وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص جو گناہ کر کے، برے اعمال کر کے جہنم کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، پھر مرنے سے قبل نیک عمل کر لیتا ہے، نیک کام کر لیتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، وہ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً جس انسان کے دل میں ایمان ہو، اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ اس کی موت ایمان پر آئے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ سورۃ البقرہ میں ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی وصیت مذکور ہے۔ ان دونوں اولو العزم پیغمبروں نے، جلیل القدر پیغمبروں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، نصیحت کی۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اگر آدمی مرنے سے قبل کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، یقیناً اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یقیناً تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، کفر کی حالت میں مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہے، بری موت، برے خاتمے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ، اللہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے قبل اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دے دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما عسله، اسے کیا توشہ دے دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح اللہ عز وجل له عملا صالحا قبل موته
ثم يقبض علیہ، اللہ مرنے سے پہلے اس کے لیے نیک عمل کو آسان کر دیتا ہے، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے جن کا خاتمہ نیک عمل پر ہو، جن کو حسن خاتمہ نصیب ہو۔ کتاب اور سنت میں حسن خاتمہ، اچھی موت کی بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ ان علامتوں میں سے کوئی علامت کسی انسان پر ظاہر ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم لوگ اچھا گمان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم حسن ظن سے کام لے سکتے ہیں، اور اس کی موت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی موت اچھی ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں ہیں جن کو مرنے والا موت سے قبل جان لیتا ہے، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی جاتی ہیں۔ حسن خاتمہ، اچھی موت کی وہ علامت جو مرنے سے قبل مرنے والے کے لیے ظاہر کی جاتی ہیں، وہ ہے اسے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص مرنے کو ناپسند کرتا ہے، موت کو کون پسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ، اس حدیث کا معنی وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اسے بشارت دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کی، اسے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے جنت میں چلی جا۔ تو موت کے وقت جنت کی بشارت دی جاتی ہے مومن کو، بشارت سننے کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کی وعید سناتے ہیں، اس وعید کو سننے کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، نتیجے میں اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حسن خاتمہ کی وہ علامت جو مرنے والا موت سے قبل محسوس کر لیتا ہے وہ ہے اسے مرنے سے قبل جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی بشارت اسے دی جاتی ہے۔